اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت کے حوالے سے تمام مومنین کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خالق کے کائنات تمام مومنین کی مشکلات امام رؤوف کے صدقے میں اللہ رب العزت ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مومنین کرام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل نظر آتی ہے۔ جس طرح ایک مثال، ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پہ، جس طرح یہ حدیث بہار الانوار میں بھی موجود ہے کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ان کے چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا تو ان کی تشییع جنازہ کے لیے وہاں چلے جاتے۔ جس طرح یہ موسیٰ بن سیار سے ایک روایت ہے، یہ موسیٰ بن سیار روایت کرتا ہے کہ ایک دن ہم طوس کی دیواروں سے ہم گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے دیواروں کے کونے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے جاتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ لوگ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ تو یہ موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا جنازہ آ رہا ہے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے اتر کر دوڑ کے گئے اور اس مومن کے جنازے کو جا کے کندھا دیا۔ جیسے ہی کندھا دیتے ہیں تو میری طرف اپنا رخ انور موڑتے ہیں، موڑ کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ بن سیار، میں آپ کو فضیلت بتاؤں کہ جو لوگ تشییع جنازہ کرتے ہیں مومن کا تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں آپ کے ماں باپ کے قربان ہو جاؤں، وہ مجھے بتائیے کہ کیا اجر و ثواب ہے۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن بھائی کا تشییع جنازہ کرتا ہے، جا کے کسی مومن کے بھائی کو کندھا دیتا ہے، تو جب وہ کندھا دے کر فری ہو جاتا ہے، جب دفنا دیا جاتا ہے، جب کندھا اس میت کو دینے کے بعد کندھا دوسری طرف لے جاتا ہے، یعنی فارغ ہو جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو یہ موسیٰ بن سیار دیکھتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فقط تشییع جنازہ کرنے کے بعد چلے نہیں گئے بلکہ جنازے کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ اس بندے خدا کو قبرستان لے گئے۔ جب قبرستان میں رکھا گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مجمع چیرتے ہوئے وہاں پہنچے، تو جہاں قبر تھی تو قبر میں جا کے لیٹتے ہیں، اور جیسے اس بندے کو پھر قبر میں لٹاتے ہیں تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس مومن کے سینے کے اوپر ہاتھ لگا کر کہتے ہیں او فلاں ابن فلاں، آپ کو مبارک ہو، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ابھی آپ سے مشکل سوالات نہیں پوچھے جائیں گے بلکہ آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ موسیٰ بن سیار سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ بتائیے آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں اس کو نہیں جانتا بلکہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے مومن ہیں میں تمام کو جانتا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے مومن بندے دنیا میں جو کچھ کام کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ان کے کام اعمال آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو، اگر ان کے اعمال میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی خطا ہے تو ہم فوراً اللہ کی بارگاہ سے ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان کے اعمال میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کر دے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے اعمال صالح ہوں، ان میں کوئی خطا نہ ہو، جس طرح خدا ان پہ راضی اور خوش ہوتا ہے ہم اہل بیت بھی ان پہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم تمام صاحبان کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے اہل بیت راضی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔